کتنے ایسے سارے لوگ ہیں جن کے تعلق سے آدمی کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے یہ آدمی کون تھا، کہاں کا رہنے والا تھا، ان کا عقیدہ کیا تھا، یہ آدمی مسلمان بھی تھا کہ نہیں تھا کچھ بھی پتا نہیں ہے، بس مزار بنا لیا گیا ہے، ان کی پوجا کی جا رہی ہے، ان کی پرستش ہو رہی ہے، ان کی قبروں کو دھو دھو کر پیا جا رہا ہے، ان کے قبروں سے دھاگے لا لا کر کے ہاتھوں میں پاؤں میں باندھا جا رہا ہے۔ کتنے سارے ایسے لوگ گزرے ہیں جن کے بارے میں یہ عام ہے، یہ مشہور ہے کہ وہ آدمی پاگل تھا، نالیوں کا پانی پیا کرتا تھا، ادھر ادھر کا سامان اٹھا کر کے اپنے ساتھ رکھا کرتا تھا، لیکن وہ آدمی جو ہی مر گیا تو آدمی کے قبر کو مزار بنا لیا گیا۔ وہ آدمی جس کو آدمی اپنے پاس بیٹھنے دینا گوارا نہیں کرتے تھے، وہ آدمی جس کے ساتھ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین۔ محترم و مکرم سامعین کرام، پردہ نشین میری پیاری مائیں اور بہنیں اور دیگر حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ نوح کی ایک آیت کریمہ پیش کی ہے۔ اسی آیت کے ضمن میں آج کا ٹاپک ہے شرک کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی ہے۔ محترم سامعین کرام، بلا شبہ صحیح عقیدہ
دین اسلام کی بنیاد اور دین اسلام کی اساس ہے. امتوں کی عمارت اسی پر استوار ہوتی ہے. ہر امت کی بہتری اور سربلندی اس کے عقیدے کی سلامتی اور افکار کی درستگی سے وابستہ ہے. اسی لیے تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح کی دعوت دی. تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے اس دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء آئے، یوں تو 1.25 لاکھ انبیاء کا تذکرہ کیا جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ انبیاء آئے. تمام نبیوں نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی. تمام انبیاء نے سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح کی دعوت دی، کفر و شرک سے ڈرایا. اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو اسی لیے بھیجا ہی تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں اس کی وضاحت کی ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں ایک رسول بنا کر کے بھیجا، ایک پیغمبر بنا کر کے بھیجا. کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو وہ اللہ کی دعوت دے. ان اعبدوا اللہ، تاکہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو. واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی عبادت سے بچو، بتوں کی عبادت سے بچو. اس کے علاوہ اور کئی ساری آیات کریمہ اس بات پر واضح دلیل ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی دعوت کی ابتدا اسی طرح کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کے اندر ارشاد فرمایا: لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 59 کے اندر کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر کے بھیجا، ہم نے اس کی قوم کی طرف بھیجا. انہوں نے کیا کہا؟ فقال یا قوم اعبدوا اللہ. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، اپنے قوم کے لوگوں سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری برادری کے لوگوں، اے میرے خاندان کے لوگوں، اعبدوا اللہ، صرف اس اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ کی بندگی کرو، صرف اللہ کی پوجا کرو. ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے. ایک نبی، ایک رسول، ایک داعی ایسا ہی ہوا کرتا ہے. ان کو اپنے بارے میں کم فکر ہوتی ہے، اپنے بارے میں کم خوف ہوتا ہے، لیکن اپنے امت کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں زیادہ فکر ہوتی ہے، زیادہ ڈر ہوتا ہے. میرے دوست اور میرے ساتھیوں، اس آیت کریمہ میں نوح علیہ السلام کا ذکر ہے. نوح علیہ السلام کے قوم کے لوگوں ہی نے سب سے پہلے غلو کرنا شروع کیا، حد سے تجاوز کرنا شروع کیا. تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے، ان کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا. لیکن ان کی بدبخت قوم نے نوح علیہ السلام کی باتوں کو نہیں مانا، ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا، اور وہ لوگ اپنے باپ دادا کے طریقے پر ڈٹے رہے، اور ان لوگوں نے اپنے نیک لوگوں کو اپنا معبود بنا کر کے ان کی پرستی شروع کر دی. اور اسی وقت سے یہ شرک کا مرض چلا آ رہا ہے مسلمانوں میں. میرے دوست اور میرے ساتھیوں، پہلے صرف اور صرف توحید تھی، شرک یہ بعد میں پیدا ہوا تھا.
شرک کا پہلے کوئی نام و نشان نہیں تھا. ایسا نہیں کہ توحید اور شرک ایک ساتھ آئے ہیں، بلکہ اس سے پہلے صرف توحید تھی، شرک کا نام و نشان نہیں تھا. جیسا کہ اللہ تعالی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 213 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ. دراصل لوگ پہلے ایک ہی گروہ تھے، لوگ ایک ہی امت تھے، لوگ ایک ہی دین پر ایک ہی طریقے پر قائم تھے. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو ان کی طرف بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا. ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائی، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ ان کے درمیان جو اختلاف ہو جائے ان میں فیصلے کر دیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس آیت نمبر 19 کے اندر ارشاد فرمایا، کان الناس امۃ واحدۃ فاختلفوا، پہلے لوگ ایک ہی امت تھے، پہلے لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، فاختلفوا، پھر لوگوں نے آپس میں اختلاف پیدا کر لیا. اب لوگوں میں یہ اختلاف کیسے پیدا ہوا، لوگوں نے اپنے درمیان اختلاف کیسے پیدا کر لیا، ذرا غور کرنے کا مقام ہے. میرے دوست اور میرے ساتھیو، اختلاف ہمیشہ راہ حق سے انحراف کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اور اس انحراف کا نتیجہ، راہ حق سے منہ موڑنے کا نتیجہ بغض و عناد ہوتا ہے. امت مسلمہ میں جب تک یہ انحراف نہیں آیا تھا، یہ امت اپنے دین پر، اپنے اصل پر قائم رہی، اختلاف کی شدت سے محفوظ رہی. لیکن تقلید جامد اور بدعات نے جب حق سے گریز کا راستہ کھولا، تقلید جامد اور بدعات نے جب راہ حق سے منہ موڑنے اور راہ حق سے گریز کرنے کا راستہ ہموار کیا، تو پھر یہ اختلاف کا سلسلہ بڑھتا گیا اور پھیلتا چلا گیا، یہاں تک کہ اتحاد امت ایک ناممکن چیز بن کر رہ گیا. میرے دوست اور میرے ساتھیوں، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نوح علیہ الصلوۃ والسلام تک، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام تک 10 صدیاں گزری ہیں. کتنی؟ 10 صدیاں گزری ہیں، 100 سال گزرے ہیں، اور اس درمیان تمام لوگ صرف اور صرف اسلام پر قائم تھے. اس درمیان 10 صدی تک لوگ صرف اسلام پر تھے، توحید پر تھے. شرک بعد میں پیدا ہوا ہے، بعد کا ایجاد ہے. پہلے شرک کا کوئی وجود نہیں تھا، بلکہ یہ شرک لوگوں کا اپنی ایجاد ہے. اور یہ کب شرک پیدا ہوا؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم نے جب اختلاف کیا، تب سے یہ شرک شروع ہوا. اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے اس شرک کا ایجاد کب کیا؟ جب انہوں نے اپنے نیک لوگوں کی تعظیم میں غلو کرنا شروع کیا. اپنے نیک لوگوں، جس طرح سے آج نیک لوگوں کی تعظیم میں غلو کیا جا رہا ہے، یہ امام، وہ اولیاء، وہ پیر، تمام نیک لوگوں کی تعظیم میں حد سے زیادہ غلو کیا جا رہا ہے. اسی طرح سے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے لوگوں نے اپنے نیک لوگوں کی تعظیم میں غلو کیا، اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا، ان کی باتوں کو نہیں مانا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام ایک بہت بڑے نبی گزرے ہیں، بہت بڑے رسول گزرے ہیں. انہوں نے 950 سال تک، 1-2 سال نہیں، 10 سال 20 سال نہیں، بلکہ 150 سال، 950 سال تک توحید کی دعوت کو عام کرتے رہے، اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھاتے رہے،
انہیں غلط اور صحیح بتلاتے رہے، لیکن ان کی بدبخت قوم نے ان کی ایک نہ سنی، ان کی ایک بات کو نہیں مانی، اور انہوں نے ان کی بات کی مخالفت کی اور انہوں نے شرک کا ایجاد کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح سورہ نمبر 71 آیت نمبر 23 کے اندر ارشاد فرمایا، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے نہ صرف نوح علیہ السلام کی دعوت کا انکار کیا، نہ صرف ان کی باتوں کا ٹھکرایا، بلکہ ان کی دعوت کی مخالفت کی، اور ان لوگوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ قالوا لا تذرن آلہتکم، تم لوگ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو، تم لوگ نوح کی بات کو مت مانو، اور نہ ہی تم اپنے معبودوں کو چھوڑو، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، اور نہ ہی ود کو چھوڑو، نہ یعوق کو، نہ نصر کو، نہ یغوث کو، کسی کو مت چھوڑو، ان کی باتوں کو مت مانو۔ لوگوں نے کیا کہا؟ لا تذرن ودا ولا سواعا، ود کو نہ چھوڑو، سواعا کو مت چھوڑو، ولا یغوث ویعوق ونسرا، اور نہ یغوث کو چھوڑو، نہ یعوق کو چھوڑو، نہ نصر کو چھوڑو، کسی کو مت چھوڑو، بلکہ تمہارے آبا و اجداد جس کی پوجا کرتے آئے ہیں تم بھی اس کی عبادت کرتے رہو، نوح کی بات کو مت مانو۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں سورہ نوح کی تفسیر میں، یعنی بخاری شریف میں اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ لوگ کون لوگ؟ سوا، ود، یغوث، یعوق، نصر، یہ پانچوں لوگ ان کی قوم کے نیک لوگ تھے۔ ود، یغوث، یعوق، سوا اور نصر، یہ پانچوں لوگ نوح علیہ السلام کے قوم کے نیک لوگ تھے۔ جب ان لوگوں کا انتقال ہو گیا، جب یہ لوگ فوت ہو گئے، تو شیطان نے ان کے عقیدت مندوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دیا، جو لوگ ان نیک لوگوں سے محبت کرتے تھے، جس طرح سے آج عبد القادر جیلانی، معین الدین چشتی، بابا اجمیری اور نہ جانے کتنے سارے پیر گزرے ہیں جن کو لوگ نیک اور اولیاء سمجھ کر کے ان کی مزاروں کو بنا کر کے ان کی پوجا شروع کر دیے ہیں، اسی طرح سے وہ لوگ بھی نیک لوگ تھے۔ جب یہ لوگ انتقال کر گئے تو شیطانوں نے ان کو بہکایا، جو لوگ ان کے عقیدت مند تھے، ان کے چاہنے والے تھے، ان کو بہکایا۔ کیا بہکایا؟ کہ ان کی مجلسوں میں جہاں پر یہ لوگ بیٹھتے تھے ان کی جگہ پر ان کی تصویر لگا دو، اور ان کے نام پر تم لوگ اپنے بچوں کا نام رکھا کرو، اس طرح سے اس کی یاد تازہ رہے گی اور اس کے تصور سے تم بھی نیکیاں کرتے رہو گے۔ پھر ایسا ہی ہوا، ان لوگوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے اپنے ان نیک لوگوں کے مرنے کے بعد ان کی بیٹھنے کی جگہ پہ اپنے گھروں میں، اپنے دکانوں میں ان کی تصویروں کو لگا دیا، اور ان کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھنے لگے۔ اور پھر جب یہ لوگ فوت ہو گئے، جن لوگوں نے تصویر لگائی تھی اپنے نیک لوگوں کے، جب ان لوگوں کا انتقال ہو گیا، جب یہ لوگ فوت ہو گئے اور جب دوسری نسل آ گئی، تو پھر شیطان نے بہکایا، پھر ان لوگوں کو شیطان نے بہکایا کہ یہ تصویر جو دیکھ رہے ہو، تمہارے آبا و اجداد، تمہارے باپ دادا اس کی پوجا کیا کرتے تھے، اس کی عبادت کیا کرتے تھے، اس لیے تم بھی اس کی عبادت کرو۔ ان لوگوں کو کیا پتا؟ ان لوگوں کو شیطان نے بہکایا تھا صرف تصویر رکھ دو، ان لوگوں نے تصویر رکھ دیا، لیکن جب وہ لوگ فوت ہو گئے اور ان کا نام و نشان ختم ہو گیا، ان کی حقیقت ختم ہو گئی، اور جب دوسری نسل آئی تو شیطان نے اس کو کیا بتایا کہ تمہارے آبا و اجداد ان لوگوں کی پوجا کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، اس لیے تم لوگ اس کی عبادت کرو، یہ ان کی تصویر ہے۔ پھر ان لوگوں نے ان کی عبادت کرنا شروع کر دیا، ان کی پوجا کرنا شروع کر دیا، اور اس طرح سے شرک کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کہاں سے شروع ہوا؟ نوح علیہ السلام کے قوم نے یہ اپنے نیک لوگوں کی پوجا کر کے، ان کی پرستش کر کے اس جرم کا ارتکاب کیا۔
اس بڑے عظیم جرم جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اتنا بڑا جرم کا ارتکاب کیا، اتنا بڑا جرم کا آغاز کیا جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص شرک کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ کے بغیر اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ میرے دوست اور میرے ساتھیوں، ذرا غور کیجئے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچئے، آج ہمارے معاشرے میں یہ سب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اگر کوئی نیک آدمی ہے، اگر کوئی ولی کی طرح ہے، ان کا انتقال ہو گیا، لوگ ان کا مزار بنا لے رہے ہیں۔ کتنے ایسے سارے لوگ ہیں جن کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے، جن کے تعلق سے آدمی کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے، یہ آدمی کون تھا، کہاں کا رہنے والا تھا، ان کا عقیدہ کیا تھا، یہ آدمی مسلمان بھی تھا کہ نہیں تھا، کچھ بھی پتہ نہیں ہے، بس مزار بنا لیا گیا ہے، ان کی پوجا کی جا رہی ہے، ان کی پرستش ہو رہی ہے، ان کی قبروں کو دھو دھو کر پیا جا رہا ہے، ان کے قبروں سے دھاگے لا لا کر کے ہاتھوں میں پاؤں میں باندھا جا رہا ہے۔ کتنے سارے ایسے لوگ گزرے ہیں جن کے بارے میں یہ عام ہے، یہ مشہور ہے کہ وہ آدمی پاگل تھا، نالیوں کا پانی پیا کرتا تھا، ادھر ادھر کا سامان اٹھا کر کے اپنے ساتھ رکھا کرتا تھا، لیکن وہ آدمی جو ہی مر گیا اس آدمی کے قبر کو مزار بنا لیا گیا۔ وہ آدمی جس کو آدمی اپنے پاس بیٹھنے دینا گوارا نہیں کرتے تھے، وہ آدمی جس کے ساتھ آدمی کھانا پسند نہیں کرتے تھے، آج ایسے ایسے لوگوں کی قبروں کو مزار بنا لیا گیا ہے، اور ایسے ایسے لوگوں کی قبروں سے مدد حاصل کی جا رہی ہے۔ آج ایسے ایسے لوگوں کی قبروں کو، آج انہی کی قبروں کو دھو دھو کر پیا جا رہا ہے اور انہی کی قبروں سے مدد حاصل کی جا رہی ہے۔ کتنا افسوس کا مقام ہے اور شکایت ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دیکھ بھال نہیں کرتا ہے۔ آج مسلمانوں کی جو غربت بنی ہوئی ہے، مسلمانوں کی جو یہ حالت ہے، چاہے آپ فلسطین کے مسلمانوں کو لے لیں، غزہ کے مسلمانوں کو لے لیں، یا اپنے ہندوستان کے مسلمانوں، بہرائچ کے مسلمانوں کو لے لیں، یا یو پی کے دیگر اسٹیٹ کے مسلمانوں کا لے لیں، مسلمانوں کی آج جو غربت بنی ہوئی ہے، مسلمانوں کی جو یہ حالت بنی ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے اپنے کرتوت کی وجہ سے ہے۔ آج مسلمانوں کو جو یہ ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو مولی اور گاجر کی طرح کاٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کے گھروں کو نظر آتش کیا جا رہا ہے، یہ سب مسلمانوں کی اپنی کرتوت ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تمہارے اوپر کوئی بھی مصیبت نہیں آتی ہے، تمہارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آفت آتی ہے تو یہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا ہے، یہ مسلمانوں کا خود کا کرتوت ہے۔ مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کے بجائے غیر اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیے ہیں، تو اللہ نے بھی مسلمانوں کو بلا دیا ہے، جاؤ انہیں سے مدد طلب کرو۔ آج مسلمانوں کو اللہ کی عبادت سے کوئی مطلب نہیں ہے، نماز روزے سے کوئی مطلب نہیں ہے، مسجد سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ کچھ مسلمان مسجد آتے بھی ہیں، کچھ لوگ مسلمان راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو مسلمانوں سے نفرت دلا رہے ہیں، مسلمانوں کو ورغلا رہے ہیں کہ وہاں مت جاؤ، یہاں مت جاؤ، خود نماز نہیں پڑھتے لوگوں کو نفرت دلا رہے ہیں، گیان بانٹ رہے ہیں کہ کس طرح نماز صحیح ہے، کون مسجد میں نماز صحیح ہے، کون مسجد میں نماز صحیح نہیں ہے۔ جو زندگی میں کبھی مسجد نہیں آتے وہ لوگ بیٹھ کر کے گیان بانٹ رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں، پہلے نماز کو پڑھو۔ مسجد سے تمہیں کیا نفرت ہے؟ مسجد اللہ کا گھر ہے، نماز پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو دیکھتا ہے، مسجد سے تمہیں کیوں نفرت ہے؟ آج مسلمانوں کی یہ حالت جو بنی ہوئی ہے اپنی حالت کی وجہ سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ، جنہوں نے فرض نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کے اوپر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ آج کتنے سارے ایسے مسلمان ہیں، 90% سے زیادہ مسلمان ہیں جنہوں نے فرض نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑا ہوا ہے،
नमाजों से कोई ताल्लुक नहीं है, तो अल्लाह ताला को भी उसके बारे में कोई जिम्मा नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। चाहो जहां कटो जहां मरो, कोई जिम्मेदारी नहीं। अल्लाह ताला ने भी अपनी जिम्मेदारी मुसलमानों से उठा ली है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक मर्तबा अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पीछे बैठे हुए थे। फरमाया, या गुलाम इन्नी उअल्लिमुका कलिमात, ए बच्चे मैं तुम्हें कुछ कलिमात सिखाऊंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इहफज़िल्लाह यहफज़का, तुम अल्लाह ताला की हिफाजत करो, अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा। इहफज़िल्लाह तजिदहु तुजाहका, तुम अल्लाह ताला की हिफाजत करो, अल्लाह ताला को तुम अपने सामने पाओगे। यानी अल्लाह ताला तुम्हारी हर वक्त मदद करेगी, लेकिन कब? जब अल्लाह ताला के अहकामात की हिफाजत करेंगे, अवामिर और नवाही की हम हिफाजत करेंगे, जब अल्लाह ताला के बताए हुए बातों पर मुसलमान चलेगा, जब अल्लाह ताला के बताए हुए तरीकों के मुताबिक मुसलमान जिंदगी गुजारेगा, जब नमाज पढ़ेगा, तब अल्लाह ताला मुसलमानों की हिफाजत करेगा। लेकिन मुसलमान नमाजों को छोड़ करके, रोजों को छोड़ करके, फराइज को छोड़ करके बुराइयों में मुलव्विस है। शराब खोरी, नशा खोरी, हराम खोरी में, धोखाधड़ी में, जुआबाजी में मुसलमान मुब्तला है, तो अल्लाह ताला की हिफाजत कैसे आएगी? अल्लाह ताला की मदद कहां से आएगी? अल्लाह ताला फरमाता इहफज़िल्लाह यहफज़का, अल्लाह ताला की हिफाजत करो, अल्लाह ताला के अहकामात की पाबंदी करो, अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा। आगे फरमाया, व इदा सहलत फस्अलिल्लाह, तुम मांगो तो सिर्फ अल्लाह ताला से मांगो। व इदा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह, और तुम मदद तलब करो तो सिर्फ अल्लाह ताला से मदद तलब करो। अब देखिए कितने ऐसे मुसलमान हैं जो अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह से मांग रहे हैं, गैरुल्लाह से सवाल कर रहे हैं, अल्लाह के बजाय गैरुल्लाह से मदद तलब कर रहे हैं। इलेक्शन का मामला हो, वोटिंग का मामला हो, अक्सर और बेशतर सियासत के लोग गैरुल्लाह से मजारों पे, दरबारों पे जाकर के अपने हार जीत का फैसला करा रहे हैं। तो ऐसे मुसलमानों के पास अल्लाह की हिफाजत कहां से आएगी? अल्लाह ने उसके जिम्मे लगा दिया है। अल्लाह ताला फरमाता है, वमन अज़ल्लु मिम्मन यद'ू मिन दूनिल्लाह, अल्लाह ताला फरमाता है सूरह हक़ाफ़ आयत नंबर 5 के अंदर कि वमन अज़ल्लु मिम्मन यद'ू मिन दूनिल्लाह मन ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामह व हुम अन दुआइहिम गाफ़िलून। उस शख्स से बड़ा जालिम कौन हो सकता है? उस शख्स से बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह को पुकारते हैं, गैरुल्लाह को याद करते हैं। वमन अज़ल्लु मिम्मन यद'ू मिन दूनिल्लाह मन ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामह, जो क़यामत तक उनकी पुकार का जवाब नहीं दे सकता है, उनके जवाब और उनकी मदद नहीं दे सकता है, उनकी दुआओं को नहीं सुन सकता है। वह अन दुआइहिम गाफ़िलून, वो लोग तो उनकी दुआओं से गाफिल है, सुन भी नहीं रहे हैं। वइज़ा हुशिरन नासु कानू लहुम आदाअ व कानू बिइबादतिहिम काफ़िरीन, ये लोग जिनको पुकार रहे हैं, अल्लाह की कसम कुरान कह रहा है, वइज़ा हुशिरन नासु कानू लहुम आदाअ व कानू बिइबादतिहिम काफ़िरीन, ये लोग जिनको पुकार रहे हैं, जब लोग उठाए जाएंगे तो ये इनकार कर देंगे। कानू लहुम आदाअ, ये लोग दुश्मन हो जाएंगे और इनकार कर देंगे कि हम इनकी इबादत को नहीं जानते हैं, हम इनकी कुछ नहीं जानते, इन्होंने हमारी कोई इबादत नहीं की है। ये लोग दुश्मन हो जाएंगे जिनको आज लोग पुकार रहे हैं, जिन पीरों, वलियों और बुजुर्गों को हाजत रवा, मुश्किल कुशा और दाता समझा जा रहा है, ये लोग दुश्मन हो जाएंगे। कानू लहुम आदा, कुरान कहता है ये लोग दुश्मन हो जाएंगे। मेरे दोस्त और मेरे साथियों, खुलासा कलाम यह है कि शिर्क की इब्तिदा नूह अलैहिस्सलाम के जमाने से हुई है। उससे पहले 10 सदियां नूह अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम के दरमियान गुजरी हैं। उस दौर में सिर्फ इस्लाम के मानने वाले थे, सिर्फ तौहीद परस्त लोग थे। उसके बाद लोगों ने दीन में गुलू करना शुरू किया, अपने नेक लोगों की ताज़ीम में गुलू करना और हद से तजावुज करना शुरू किया और शिर्क की इब्तिदा किया और उन्होंने शिर्क का आगाज किया। और फिर ये बड़ा गुनाह, ये जुल्म अजीम उसी वक्त से मुसलमानों में चला आ रहा है और यहाँ तक कि आज मुसलमान सभी कुछ उसी को समझ बैठे हैं। अल्लाह ताला से दुआ हूँ कि बारे इलाहा हम तमाम मुसलमानों को शिर्क जैसे अजीम गुनाह से बचने की तौफीक दे।
بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو توحید کو اپنانے کی توفیق دے. بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو جب تک زندہ رکھ، توحید کی حالت پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. آمین تقبل یا رب العالمین.